یہ فرمائیے گا اگر الیکشن اس صورتحال میں ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، وہ مائنس ہو جاتے ہیں سارے پروسیس سے، تو پھر پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی یا نہیں لڑے گی، اور وہ جو الیکشن ہوں گے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ چوئی صاحب، جہاں تک الیکشن لڑنے نہ لڑنے کا تعلق ہے تو نہ لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت قوم پوری طریق انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی صورت میں میدان سے باہر ہو۔ اب جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، وہ کپتان ہے، بدن کے اوپر سر ہوتا ہے، سر نہ رہے تو دھڑ کس کام کا؟ تو اس لیے خان صاحب کی موجودگی تو لازم و ملزوم ہے، ان کے بغیر آگے جانے کا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ وہ لیڈر بھی ہمارے ہیں اور ہمارے فادر فگر ہیں جماعت کے، اور ہم پر امید بھی ہیں کہ اتنی زیادتی نہیں ہوگی۔ ایک پاپولر لیڈر جو اس وقت قوم کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، وہ آئیں گے باہر، ان کو انصاف ملے گا، ان کو ریلیف ملے گا، کیونکہ دیکھیں یہ کیسز لیگل بنیادوں پہ کم اور پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بنے ہیں۔ تو جو ایک نقطہ میں نے بہت جگہوں پہ رکھا، اور آپ نے ابھی اس کا اجمالی ذکر بھی کیا بریک پہ جانے سے پہلے، وہ یہی ہے کہ صدر مملکت کے نیچے تمام بڑے بڑے پولیٹیکل فورسز کھٹے ہوں، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، وہ بیٹھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے ایک نقطے پہ، وہ ظاہر ہے الیکشن تو ہونا ہے، اس پہ وہ آئیں، اور ساتھ میں آگے کا جو فریم ورک ہے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بات ہو، تاکہ کیونکہ صرف الیکشن ہو جانا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے، الیکشن ہونے کے بعد آگے کی بھی تھوڑی سی موڈیلٹیز، تاکہ الیکشن ہو اور اس کے بعد ملک، معیشت، پانی وغیرہ کے مسائل، انٹرنل سیکیورٹی، فورن افیئرز، کچھ چیزوں پہ کچھ بات ہو۔ اور اس پہ دیکھیں سب ایک پیج پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، ایک اختلاف ہمیشہ رہے گا، لیکن اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ روپے مضبوط ہو، ڈالر کم ہو، معیشت مضبوط ہو، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ مستونگ جیسے مسائل نہ ہو۔ دیکھیں آپ کے میرے گھر میں نہیں ہوا، لیکن ہمارے بدن کے حصے تو ہیں جو 55-60 کے قریب وہاں شہید ہوئے ہیں، تو ان چیزوں پہ کم از کم کوئی ایک آگے کا عمل ہو، تاکہ جو باہر سے انویسٹر ہو اس کو بھی کوئی یقین ہو کہ یار یہ کوئی ملک ہے، جب میں کوئی انویسٹ کروں گا تو 5-10 سال کوئی ایک پالیسی چلے گی۔ یہ نہ ہو کہ آج عمران خان چلا گیا تو آپ کا ہیلتھ کارڈ ہی ختم ہو گیا۔ عمران خان کے تو پھر بھی اپنے بچے علاج کر لیں گے، جن بچوں کے لیے وہ ہیلتھ کارڈ تھا ان کو کیوں جو ہے انصاف کارڈ کی صرف خان صاحب کے ساتھ نام ہے تو ان کو ہم محروم کریں؟ یہ ایک چھوٹے ذہن کی چیزیں ہیں، تو ذرا تھوڑا سا دل بڑا کر کے وہاں بیٹھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیک نیتی ہے تو یہ کام ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گا سارا، اور ملک کو ایک اور آپ دیکھیے گا چوئی صاحب، تو خان صاحب بیٹھ جائیں گے ان سب لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر وہ تنقید کرتے رہے ماضی میں؟ دیکھیں چوئی صاحب، آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں، یا آپ لڑتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں، بلکہ مہذب قومیں تو میدانی جنگ میں لڑتے بھی ہیں اور ٹیبل پہ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی تک گولہ باری تو ہماری بیچ میں نہیں ہوئی، تو ایسا جنگی ماحول بھی نہیں ہے، تو بیٹھ کے بات میرے خیال میں آپس میں ہو سکتی ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اور دشمن جو ہے ہمارا پاکستان کی وہ طاقت میں ہے کہ ہم، اور میرے خیال میں ہمارے جو اپنے رویے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، کہ ہم نے جو عدم برداشت ہے، جو ہمارے معاشرے میں دوسرے کی بات نہ سننا ہے، اور صرف میں صحیح ہوں تم سارا غلط ہو، نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، کچھ میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو سیاسی قوت ہوگی، لیکن بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن جیسے آپ نے کارنر کر دیا عمران خان کو، ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت، تو اس سے تو آگے کا مسائل کا حل نہیں نکلے گا نا، ہائیبرڈ سسٹم سے تو نہیں نکلے گا۔ میاں صاحب جب جو وہ آئیں، جی آئیں انو، وہ ہی از موسٹ ویلکم، لیکن ان کو کیا کریں گے؟ کیا وہ فیس نہیں کریں گے؟ عدالتوں میں نہیں جائیں گے؟ کیا ان کو آپ کوئی، میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن کیا ان کو لا کے ان کو کوئی سسٹم ہاتھ میں پکڑا کے پاکستان کو بچا سکیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ فیصلہ آپ کو چوری صاحب آخر میں عوام سے ہی کرانا پڑے گا، الیکشن میں جانا پڑے گا، لیکن وہ الیکشن کنٹرول نہ ہو، وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ سب کی اس میں خیر ہے، سب کی اس میں خیر ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے سر کہ صدر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ظاہر ایک سائڈ پہ میاں نواز شریف بیٹھے ہوں گے، ساتھ آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوں گے، اور اگر خان صاحب کو بھی موقع دیا جاتا ہے تو سامنے خان صاحب بیٹھے ہوں گے، تو کیا خان صاحب ان لوگوں سے ہاتھ ملا لیں گے، ان لوگوں سے بات کر لیں گے جن کو وہ چور کہتے رہے، جن کو ڈاکو کہتے رہے، جن کے ساتھ انہوں نے اقتدار کے دوران آنکھ تک نہیں ملائی، تو وہ کس طرح کریں گے پھر آپ اس سارے معاملے کو؟ سر چوہدری صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، آگ پہلی کافی بڑکی ہوئی ہے، اس پہ مزید کیروسین نہ ڈالیں، پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں پاکستان کی جہاں بات ہوگی، یہاں 24 کروڑ عوام کا مفاد ہوگا، جہاں آپ کے میرے بچوں کا مستقبل ہوگا، وہاں آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ اور چیئرمین عمران خان صاحب نے تو بارہا یہ بات کی ہے
کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک اور بھی چیز ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم صرف یہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے ریلیف چاہیے. دیکھیں, ایک جماعت کے پیچھے پاکستان کی میجورٹی کھڑی ہے, آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ میجورٹی کو سائیڈ لائن کر کے کبھی بھی کوئی ریاست, کبھی بھی کوئی ملک, کبھی کوئی سیاسی پالیٹی آگے نہیں گئی. آپ کو ایک انکلوزیو مائنڈ فریم کے ساتھ آگے جانا ہوگا. سب سے بات کریں اور فیصلہ عوام سے کرائیں, اللہ برکت ڈالے گا. دیکھیں میری ایک بات سنیں, جس دن یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی, علی صاحب یہ فرمائیں کوئی بیک ڈور رابطے آپ کے ہوئے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ پاکستان میں پازیٹیوٹی جو ہے تو ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیں رابطے ہمیشہ سیاستدانوں کے رہتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو رہی ہوتی ہے. میں ایگزیکٹلی آپ کو اگر میرے پاس انفارمیشن ہو بھی تو میں شاید ابھی شیئر کرنا مناسب نہ ہو, لیکن کچھ لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں. سیاسی قوتوں سے بھی باتیں ہماری ہوئی ہیں. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے جماعت اسلامی سے انگیج کیا ہے, شرانی صاحب سے انگیج کیا ہے, جو جمعیت علماء اسلام شرانی گروپ ہے. محمد علی درانی صاحب آئے ہیں, وہ ظاہر ہے کوئی مینڈیٹ لے کے آئے ہوں گے, ایسے نہیں ووٹ کے آگے گھر سے ہم سے انہوں نے بات کی ہے, آگے بھی انہوں نے بات کی ہوگی. دیکھیں یہ سیاسی قوتیں, یہ اسٹیبلشمنٹ, ان سب کو مل کے پاکستان کو اس مصیبت سے نکالنا ہوگا. کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے نون لیگ سے بھی رابطے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی ہوئے ہیں؟ لیکن نون لیگ کا تو میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن کچھ منٹ پہلے پولیٹیکل کمیٹی کے ہیڈ جو ہیں محترم اسد فیصل صاحب, ان کا ایک رابطہ میرے خیال میں موجودہ اسپیکر صاحب سے, خان صاحب کی اجازت سے ہوا تھا کہ ان مسائل کی حل پہ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ٹاپ لیڈرشپ زرداری صاحب یا بلاول صاحب سے میرا نہیں خیال فی الحال کوئی رابطہ ہے. لیکن اگر پاکستان کے لیے بات کرنی پڑے, بات کیا ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی بات کہ جناب آپ اتنا لے لو, مجھے یہ دے دو. نہیں, بات یہ ہے کہ بھئی الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, اور فیصلہ عوام کرے, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمارا. اور دیکھیے جس دن یہ سیاسی قوتیں بیٹھ گئی, جس دن یہ پازیٹیوٹی آئے, آپ دیکھیے گا لوگوں کے چہروں کے رنگ واپس آ جائیں گے, پاکستان کی خوشیاں واپس آ جائیں گی. آپ دیکھتے نہیں ہیں پورا ملک پریشان, اس میں کوئی شک نہیں, آپ دیکھتے نہیں ہیں. دیکھیں علی صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ایک سیاسی کنسنسس نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. نہ ہماری مارکیٹ کے اندر استحکام آئے گا, نہ ڈالر کنٹرول ہوگا, نہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا. یہ بات میں آپ کی سوچ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن پھر اس کے لیے کوئی موڈیلٹیز چاہیے, پلیٹ فارم چاہیے, کچھ ایفرٹ چاہیے, اور وہ ہونی چاہیے. اب اگلا سوال یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ کا کوئی رابطہ ہوا یا نہیں ہوا؟ انفارمیشن میں تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ضرور کام کر رہے ہوں, کچھ وطن لوگ, کچھ ذمہ دار لوگ, کچھ آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہمارے نالج میں ہوں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی اتنی بڑی جماعت ہو, اس کی اتنی مشکلات سے ملک دوچار ہو, اور ملک کا ایک ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں پورا رابطہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, لیکن وہ تب نظر آتا ہے جب اس کا کوئی رزلٹ ہو. میں کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے نالج میں نہیں. ٹھیک, آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے سر, یہ اگر آپ کو پرویز خٹک صاحب کے خلاف الیکشن لڑنا پڑ گیا خیبر پختونخوا میں, تو پارٹی کی, آپ کی پارٹی کی کیا حیثیت ہوگی وہاں پہ, کیونکہ وہ تو بڑے سٹرانگ ہیں اس وقت, ان کی بڑی روٹس ہیں. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں دا گل دا میدان. خان صاحب کو تو چھوڑیں, ان کے لیے تو خان صاحب کو یہ سپاہی کافی ہے. تو آپ جیت جائیں گے, اڑا دیں گے پرویز خٹک صاحب کو آپ لوگ اللہ کی مدد سے. اور پنجاب کے اندر سر, پنجاب کے اندر جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے, علیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جب بلہ چلے گا جہاز نہیں اڑے گا سر, جہاز سارے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک انشاءاللہ. اور نون لیگ کے ساتھ مقابلہ ہے آپ کا, میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس, تو وہاں پہ کہاں ایگزسٹ کریں گے پنجاب میں جب نواز شریف ہوں گے؟ تو مزہ تو تبھی کرے گا نا, پہلے ذرا مینار پاکستان پہ بھر کے دکھائے نا, پھر اس کے بعد خان صاحب حکم کریں, خان صاحب جیل میں ان کے ورکر سارے بھر دیں گے.